اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر اونچائی میں گگن چمبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 627 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکڑی کی 3 پلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔
ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پیلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہے۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد ہی بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت تک جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی سیڑھیاں بنائی گئی اور ان کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے، جبکہ 280 کلو سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالد بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے پیلار ہے۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے۔ چھت سے لٹکتے 2 لالٹین کی طرح کے لیمپ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی ہے کہ لگ بھگ 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کے اندر ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 11 سے 12 بار ہو چکی ہے، لیکن ان میں 5 لوگ سب سے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھینکر طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی بہہ گیا تھا۔
مگر کعبہ کی نیو باقی رہی۔ اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا، اور یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم بہت ہی جلد 5 ملین سبسکرائبر پورے کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے جڑ جائیے، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 2400 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز
ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر اونچائی میں گگن چمبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 627 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکڑی کی 3 پلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہے۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد ہی بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت تک جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی سیڑھیاں بنائی گئی اور ان کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے، جبکہ 280 کلو سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالد بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے پیلار ہے۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے۔ چھت سے لٹکتے 2 لالٹین کی طرح کے لیمپ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی ہے کہ لگ بھگ 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔
کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کے اندر ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 11 سے 12 بار ہو چکی ہے، لیکن ان میں 5 لوگ سب سے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھینکر طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی بہہ گیا تھا مگر کعبہ کی نیو باقی رہی۔ اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا، اور یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم بہت ہی جلد 5 ملین سبسکرائبر پورے کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے جڑ جائیے، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔